سر یہ ایٹیچیوڈس جو ہیں کسی کے وہ پتہ چل جاتے ہیں دور سے بھی یا جب آپ سامنے کسی کو ملتے ہیں؟ کیونکہ ایک فریم ہوتا ہے جب آپ یہ ٹیلی ویژن ہو یا ہمارا یہ سیل فون ہو، اس میں ایک فریم میں شخص نظر آ رہا ہے، مگر فزیکلی وہ جو پورا نظر آتا ہے اس کے ایکسپریشن اور سب چال ڈھال، اس سے فرق پڑتا نہیں ہے؟ اچھا، نزدیک ہوں یا دور ہوں، ایٹیٹیوڈز کا جلدی پتہ نہیں چلتا. وہ آپ کو جو وقتی طور پر جب کوئی اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لاتا ہے تو باوجود اس کے کہ اس کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹے انٹریکشن میں جو آپ کا پہلا انٹریکشن ہے، جیسے آپ کسی کو کسی شادی بیاہ کے موقع پہ ملے ہیں اور وہاں وہ اچھے کپڑے پہن کے آیا ہوا ہے اور وہاں خوشی کا ماحول ہے، تو وہ آپ سے کوئی ہنس کے بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو موڈ ڈس آرڈر نہیں ہو سکتا. اچھا. کسی کے موڈ میں جو خرابی ہوتی ہے یا مزاج میں کوئی خرابی ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پتہ چلتی ہے. اور اس میں ٹریول کرنا، اکٹھے کھانا پینا، کچھ لین دین کرنا، توقعات پہ پورا اترنا یا نہ پورا اترنا، یہ سارے مراحل میں سے گزر کے ہمیں کسی کی شخصیت کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کا تعلق فیس ٹو فیس پہلے انٹریکشن سے نہیں ہے یا اسکائپ پہ پہلے انٹریکشن سے نہیں ہے، لیکن بہت سارے انٹریکشنز جب ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے نظریات اصل میں کیا ہیں، اور وہ گرم جوشی کے ساتھ جو ملتا ہے، یہ تبسم یہ تکلم تیری عادت تو نہیں، کیا واقعی اس کی کردار میں وہ چیزیں ہیں یا اس کی گفتار میں وہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں بعد میں ہمیں پتہ چلتی ہیں. لیکن یہ جو ورچولی کام کرنا ہے کسی اور بر اعظم سے، اس میں سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. کیونکہ اگر آپ ایک جگہ سے چلے جاتے ہیں تو ہمارا برین ایسے کام کرتا ہے کہ ہمیں گرد و پیش سے بھی کیوں مل رہے ہوتے ہیں. جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارا موڈ، مزاج اور بات چیت ایک گھر کے ماحول میں ڈھل جاتا ہے. اور جب ہم اسٹرکچر. دفتر جاتے ہیں، جیسے میں شروع میں اس طرح ہوتا تھا کہ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں تو لاہور کی کام کاج، آرگنائزیشن، یہ سب کچھ میرے ذہن سے محو ہو جاتا تھا اور میں کراچی کے بارے میں سوچنے لگتا تھا. اور جو 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کراچی جاتی ہے، اس دوران میں کراچی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا. اور کراچی ایئرپورٹ پہ جب مجھے لینے آتے تھے وہاں کے ڈائریکٹر، تو میں بالکل ریڈی ہوتا تھا کراچی کے معاملات پہ ان سے گفت و شنید کرنے کے لیے، کیونکہ میرا ذہن اس طرح ڈیولپ ہو رہا تھا کہ اب مجھے اگلے 2-3 دن کراچی میں رہنا ہے اور مجھے ان کے مسائل پہ بات کرنا ہے، مجھے فلاں سے ملنا ہے. اور وہ بڑی تیزی سے میں اپنے ذہن میں اڈیپٹیبلٹی کر لیتا تھا. لیکن مجھے اس بات میں مشکل پیش آتی تھی کہ پھر کراچی مجھے جب لاہور سے فون آتا تھا کسی معاملے میں رہنمائی کے لیے، تو مجھے پھر تھوڑا کوشش کر کے ایکلمیٹائز کرنا پڑتا ہے. لیکن جب میں لنڈن یا امریکہ سے کروں تو مجھے ذہنی طور پر یہ میرا خیال تھا کہ یہ میں کوئی ویکیشن پہ آیا ہوں، حالانکہ میں ویکیشن پہ نہیں گیا ہوتا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ پاکستان میں اپنے کام کاج کے حوالے سے مجھے کبھی ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو پھر میں نے اس چیز کو آہستہ آہستہ چینج کرنا شروع کیا، کیونکہ میں اگر پہلے کہتا تھا کہ مجھے واپسی پہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر میرے آنے تک کافی کرائسس یا بحران اکٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ کوئی اچھا ویلکم نہیں ہوتا کسی سی ای او کے لیے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن میں واپس آئے تو بے شمار بحرانوں کا سامنا ہو. تو اب کئی سال سے میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ میری واپسی پہ کوئی چیز سنبھال کے نہ رکھیے، جو معاملہ بھی ہے میں دور بیٹھ کے اسے حل کرنا چاہوں گا اور فکر نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے ایک ورڈ گریسفلی سیکھ لیا کہ ہمیں تمام سچویشنز کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں پرابلمز ہوتے ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا قصور ہو تو پرابلمز ہوتے ہیں، پرابلم تو آپ کے قصور کے بغیر بھی ہوتے ہیں.